لیں جی ایک آڈیو لیک ہوئی ہے جس نے پورے سوشل میڈیا پر کہرام مچا رکھا ہے، اور وہ پارٹی جس نے اپنی تمام نشستیں جیتی، اس پارٹی کی یہ آڈیو لیک تقریباً نظام کو ہلانے کے لیے کافی ہے۔ یہ آڈیو لیک کس کی تھی؟ آخر یہ پورا نظام کتنی مشکلات کے بعد چلے گا؟ یہ تمام چیزیں جاننے سے پہلے میں ہوں آپ کا ہوسٹ حمزہ طاہر، اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اسٹیٹ ٹاکس۔ اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو ہمارے اس ویڈیو کا ٹارگٹ 800 سبسکرائبرز ہے۔ آپ کو کچھ بھی نہیں کرنا، صرف نیچے دیے گئے سبسکرائب کے بٹن کو پریس کریں۔ جیسے آپ سبسکرائب کے بٹن کو پریس کریں گے ایک گھنٹی آئے گی، آپ نے اس گھنٹی کو پریس کرنا ہے اور آل پہ کلک کرنا ہے، تاکہ اس سے یہ ہوگا کہ ہماری جو لیٹسٹ ویڈیو ہے سب سے پہلے آپ تک پہنچیں گی، اور پی ایس ایل ہو یا کرنٹ افیئرز ہو، ہر چیز پر سب سے پہلے ویڈیو ہماری آئے گی۔ لیں جی، مریم نواز صاحبہ ایکٹیو ہو گئی ہیں، اور اپنے پہلے ہی دن انہوں نے پولیس کا لائن کا دورہ کیا اور وہ ساری پولیس سے ریلیٹڈ انفارمیشن حاصل کی۔ ایسا لگتا ہے کہ مریم نواز جو ہے وہ پولیس کو بہتر کرنا چاہ رہی ہیں۔ اس سے ریلیٹڈ سب سے پہلے تو جو پولیس ایک ریاستی دہشت گرد بن چکی ہے، اسے ریاستی انفلوئنس سے باہر نکالا جائے۔ جو آئی جی پنجاب صاحب ہوں وہ ایک انڈیپینڈنٹ شخص ہوں، وہ صرف پارٹیز کے کہنے پر فیصلے نہ کریں، اور صرف پارٹیز کے کہنے پر ورکرز کو اندر نہ کریں، وہ بالکل ایک انڈیپینڈنٹ رائے رکھتے ہوں۔ اگر کسی کے خلاف مصدقہ ایف آئی آر ہے اور اس کو پکڑے، اس الیکشن میں ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جن لوگوں کے خلاف ایف آئی آر تھی ان کی ضمانتیں ہو چکی تھی، اور یہ بیسک ہیومن رائٹ ہے، رائٹ آف لبرٹی، کہ ہر شخص کا آزادی کا حق ہے۔ اگر اس بندے کی ضمانت ہو گئی ہے، آپ اس کے باوجود اس کو مارتے ہیں، چلیں اس چیز کو بھی ہم سائڈ پر رکھتے ہیں۔ اگر تو اس دفعہ دیکھا گیا کہ جس بھی گاڑی کے پیچھے پاکستان تحریک انصاف کا جھنڈا ہوتا تھا، اس پولیس والے اس گاڑی کو روکتے اور روک اس بندے کو اندر کر دیتے۔ کسی شخص میں اتنی جرات نہیں تھی کہ اپنے گھر کے اوپر کوئی پاکستان تحریک انصاف کا جھنڈا لگا سکے۔ یہ مکمل طور پہ تمام جو خرافات تھے یہ پولیس کے اپنے ذہن سے تھے۔ پولیس والے کیا کرتے ہیں کہ پیسے لے لیتے ہیں دوسری پارٹی سے، کیونکہ ان کو یہ نظر آ رہا تھا کہ پاکستان جو مسلم لیگ نواز ہے یہی برسر اقتدار آنے والی ہے۔ سو انہوں نے پیسے لے کر جس طرح بھی کر کے نہ پی ٹی آئی کی کوئی جلسے جلوس ہونے دیے، اور اس سب کا جو نیگیٹو امپیکٹ ہوتا ہے یہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف جاتا ہے، جبکہ اسٹیبلشمنٹ اس چیز کے حق میں نہیں ہے کہ وہ جا کے جلسے جلوس روکیں۔ یہ جو امیدوارہ ہیں یہ دوسری پارٹی کو خود پیسے دیتے ہیں۔ سو یہ تمام چیزیں جو ریاستی دہشت گردی ہے، سب سے پہلے اس کو روکنا پڑے گا مریم نواز کو، کیونکہ یہ آج اس کا شکار ہو رہے ہیں، کل ہو سکتا ہے مریم نواز خود اس چیز کا شکار ہو۔ سو ان چیزوں کو روکنے کے لیے سب سے پہلے ضروری اقدام تو یہ ہے کہ پولیس کو ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہونا چاہیے جو اپنی مرضی سے کام کر سکے، اور یہ جتنی بھی لوگوں کو روکنے پھونکنے اور جو سیاسی ورکرز کو اندر کرنے کی وہ جو ہے اسے مکمل طور پر غلط قرار دیا جائے۔ اس کے علاوہ مریم نواز صاحبہ نے کہا جی وہ اسٹوڈنٹس کو فری وائی فائی دیں گی، اور اس طرح کے کچھ مارات کا انہوں نے ذکر کیا اسٹوڈنٹس کے لیے۔ آئی ٹی سیکٹر کا بھی اناؤنس کیا، جو ایک بہت بہترین چیز ہے۔ میرے خیال سے اسٹوڈنٹس کو فری وائی فائی کی بجائے آپ کو صنعتی انقلاب کی طرف جانا چاہیے۔ اناؤنس کیا کہ ایئر ایمبولینس کا انعقاد کیا جائے گا، اور ایئر ایمبولینس کے ذریعے جتنے بھی لوگ ہیں ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے گا۔ میرے خیال سے ایمبولینس کا نظام پاکستان میں پہلے ہی بہتر ہے۔ اگر کسی چیز پر ضرورت ہے تو آپ کو بنیادی صحت کی جو ضروریات ہیں ان پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ ہاسپٹل کے انفراسٹرکچر کو بہتر بنائیں، اور میری مریم نواز صاحبہ سے ریکویسٹ ہے کہ خدا را آپ اس طرح کی سہولیات نہ لے کے جس کا فائدہ صرف اور صرف لاہور کو ہو۔ پنجاب کا مطلب صرف اور صرف لاہور نہیں ہے، بلکہ پنجاب کا مطلب پورا پنجاب ہے۔ آپ ساؤتھ پنجاب میں جا کے آپ زرعی انقلاب لے کر آئیں، پنجاب میں جہاں جہاں زرعی زمینیں ہیں ان کی طرف توجہ دیں، تاکہ پاکستان میں جو زراعت ہے وہ مزید ترقی کرے۔ پاکستان میں جب تک کسان بہتر نہیں ہوگا، کسان کے حالات بہتر نہیں ہوں گے، تب تک پاکستان کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتا۔ سو بیسٹ آف لک مریم نواز صاحبہ کے لیے۔ ابھی تک انہوں نے جو اسٹیپ لیے ہیں، جو سب سے بڑھ کر انہوں نے 800 جو لائسنس یافتہ لوگ ہیں جن کے پاس اسلحہ ہے اور اسلحے کی نمائش پر ان کا بڑا اچھا انٹیک تھا، انہوں نے کہا کہ نہیں اسے فوری معطل کیا جائے، اور اب صرف لائسنس انہی لوگوں کو ملا کرے گا جن کو جو جج چاہیں گے۔ سو اس تمام کے بعد یہ یوں لگتا ہے کہ شاید مریم نواز جو پروٹوکول کلچر ہے اس کو بھی اب ختم کرنے کی طرف جائیں گے۔ اب یہ تو وقت بتائے گا، اگر تو مریم نواز صاحبہ پروٹوکول کلچر کو ختم کرتی ہیں تو یہ ایک ان کی بہت بڑی جیت ہوگی۔ اس کے علاوہ اگر بات کریں تو آج کامران ٹسوری کی ایک آڈیو لیک ہوئی۔ اس کامران ٹسوری صاحب نے یہ کہا کہ جی ہمیں یعنی کہ ایم کیو ایم کو ووٹ نہیں پڑے۔ اگر ایم کیو ایم کو ووٹ نہیں پڑے تو اس میں پھر ایم کیو ایم نے 17 سیٹیں کہاں سے نکال لی؟ اس سارے کے نے الیکشن کو کالعدم قرار دے دیا ہے، اور میرے خیال سے یہ جو الیکشن ہے یہ بڑا دھاندلی زدہ رہا۔
کیونکہ اگر ایک پارٹی جس نے 17 سیٹیں جیتی ہیں، انہوں نے 17 ہی شاید امیدوار کھڑے کیے تھے اور ایک امیدوار شاید ان کا ہارا اور باقی 17 نے جیت لیا. اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو ووٹ نہیں پڑے اور وہ ووٹ نہ پڑنے کی وجہ اس آڈیو میں یہ بتا رہے ہیں کہ پی ڈی ایم کا وہ حصہ تھے جس کی وجہ سے اس کو ووٹ نہیں پڑے. سو یہ ایک بڑی خطرناک سچویشن ہے پولیٹیکل پارٹیز کے لیے اور پاکستان کے لیے ایک بڑی پولیٹیکل پارٹیز کے لیے اور پاکستان کے لیے ایک بڑا عجیب سانحہ ہے کہ ایک پارٹی جس کو ووٹ نہیں پڑے وہ پھر برسر اقتدار کس طرح ہو جاتی ہے. اس کے علاوہ وہ اس پہ گلہ کرتے نظر آئے کہ جی ان کو صرف ایک وزارت ملی ہے, گورنر بھی پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنا رکھ لیا ہے اور ان کے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی ہے, اور اس بارے میں ابھی تک کامران ٹسوری صاحب نے نہ کوئی تردید کی اور نہ تصدیق کی ہے. سو اس آڈیو لیک کے بعد مکمل طور پر ایک جو کہرام مچا ہوا ہے سوشل میڈیا پر, اور سوشل میڈیا صارفین کا یہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں الیکشن دوبارہ کروائے جائیں, اور اس دفعہ جو صاف شفاف الیکشن کروانے کے بعد جو میرٹ پہ حکومت آئے گی صرف انہیں کو سپورٹ کیا جائے گا. خیر آنے والے دنوں میں پاکستان کی سیاست کا اونٹ کس کروٹ بیٹھے. ابھی کے لیے جو ایک بہترین چیز تھی, پیپلز پارٹی نے سندھ میں ایک اینتھنی جو ہے نان مسلم ہے وہ انہیں اپنا ڈپٹی اسپیکر مقرر کیا, جس سے اقلیتوں کو یہ تصور ہو جائے گا کہ اقلیتیں محفوظ ہیں, اور میرے خیال سے ایک بہتر اقدام تھا. اور پاکستان پیپلز پارٹی ہی ہے جو ہمیشہ اقلیتوں کے لیے آواز اٹھاتی رہی ہے. لوگ سمجھتے ہیں شاید میں اینٹی نواز ہوں یا اینٹی پاکستان پیپلز پارٹی ہوں, ایسا نہیں ہے. جو کبھی جہاں کوئی اچھا اقدام کرتے ہیں ہم ہمیشہ اسے اپریشیٹ کرتے ہیں. سو انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں. ہماری اس ویڈیو کا ٹارگٹ 800 سبسکرائبرز ہیں. آپ نے کرنا کچھ نہیں ہے, صرف نیچے جانا ہے, جو سبسکرائب کر لکھا ہوا ہے اس پہ کلک کرنا ہے اور اس کے بعد بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دینا ہے. انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں. تب تک کے لیے خدا حافظ. اندر وچ تو کبیر کی تقریر کرنے تے وچ دیکھ لو کہ نہیں آ جانے. ابھی کھلو کے ہاں ابھی کھلو کے کیوں کی طریقہ کار ہے